اللہ نے ہماری ہدایت کا جو اہتمام اور انتظام فرمایا وہ اکہرا نہیں ہے، دوہرا نہیں ہے، بلکہ 3 مرحلے ہیں، 3 منزلیں ہیں ہدایت کی۔ سب سے پہلے اس نے کتابیں نازل کی جن کی تعداد 4 ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن حکیم۔ صحیفے نازل کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جن کی تعداد تقریباً 114 یا 104 ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور تیسری ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے تقریباً ہر انسان کو عطا کی ہے، وہ ہے عقل۔ بہترین ہادی ہے ہماری عقل۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب مختصر سا یہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ ایموشنز سے کام لیتے ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں۔ یہ بھی عطا الہی ہے، جذبات بھی، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بغیر ضرورت کے نہیں دی ہے انسان کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، لیکن کہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں شریعت کا سہارا لینا ہوگا۔ جذبات کو کہاں پر ہمیں استعمال کرنا ہے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی کسی انسان کو گمراہ نہیں کرتی ہے، ہمیشہ راہ ہدایت دکھاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ تیسرا انتظام ہے قدرت کی طرف سے ہماری ہدایت کا۔ گمراہ کرنے والا سب سے اول میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے شیطان۔ اور شیطانوں کی بھی قسمیں 2 ہیں۔ ایک وہ شیطان اگر محسوس کر لیا کہ ہم شیطان کے پھینکے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، وہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے۔ یہ وہی شیطان ہے جو حضرت آدم کے زمانے سے نہیں بلکہ اور پہلے سے موجود، جس کی تخلیق صرف آگ سے ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور دوسرا وہ شیطان ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جناتوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ ہم انسانوں ہی میں سے ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ اس کے پھینکے ہوئے جال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو صلوات پڑھیے، وہ بھاگ کے چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ شاعری نہیں ہے، یہ روایات میں آیا ہے کہ یہ 2 شیطان ہیں، ان کے بھگانے، اس شیطان کے بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ صلوات پڑھی جائے کثرت کے ساتھ، اور اس شیطان کے بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ لا حول پڑھا جائے۔ تو یہ تیسرا انتظام ہے عزیزان گرامی۔ کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اور ساتھ ساتھ ہمیں عقل جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان سے بھی استفادہ کیا جائے۔ انبیاء نے جو راہ دکھائی ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنی جو آخری منزل ہے وہاں تک پہنچنا۔ اگر ہماری زندگی کا ایک آغاز ہے تو پھر اسی زندگی کا ایک انجام بھی ہے۔ آغاز ہمارا کیسا ہے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہاں ہمیں اپنے انجام کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے بھی مختلف طریقے بتائے ہیں، مختلف وظائف ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ہمارا انجام بخیر ہو سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے خدمت والدین، جو اصل موضوع ہے اس مجلس کا۔ اصل موضوع ہے ہمارا خدمت والدین اس مجلس کا۔ تو اگر ہم منزل نجات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و عزاداری اور تمام طرح اور دیگر اعمال و افعال ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد انسان کا انجام بخیر ہو سکتا ہے، لیکن انہی میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے خدمت والدین، اطاعت والدین۔ اگر ہم قرآن حکیم کی صرف 2 آیتوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے اہم ہیں اللہ و رسول اور دین کے نزدیک والدین، یعنی ماں باپ۔ صرف ماں نہیں، صرف باپ نہیں، دونوں۔ سب سے پہلا آپ دیکھیے کہ ہماری تولد اور ولادت کا ذریعہ بنایا ہے ہمارے ماں اور باپ کو۔ اس کے بعد ہماری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا ہے ہمارے ماں باپ کو۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم
اپنے چھٹپنے کو بھلا دیتے ہیں، اپنی پیدائش کو بھلا دیتے ہیں، اور ادھر ہم پیری اور ضعیفی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ جن کی ہم نے بچپنے میں تربیت کی تھی، رات و دن ایک کر کے ان کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ترقی کی راہیں ان کو دکھائیں، وہی لوگ توہین سمجھتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرے باپ۔ اسی کا نام ہے فرعونیت اور رعونت اور تکبر اور غرور۔ اور یہ اس وقت یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی، بالکل لکھنوی زبان میں کہہ لیں، اپنی اوقات اور حیثیت کو بھلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے روایتوں میں آیا ہے، توجہ فرمائیں ہمارے نوجوان، روایتوں میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو، اپنے اللہ اور مالک و خالق کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ کتنی اہم ہے حدیث۔ کہاں ہمارے گناہگار ماں باپ؟ بھائی معصوم تو نہیں ہے، ماں باپ اپنی جگہ پر معصوم نہیں ہے، یہ نبی یا امام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اس دنیا میں، تو گناہگار ہیں۔ کہاں ہمارے گناہگار ماں باپ اور کہاں اللہ کی مشیت و مرضی اور اس کی خوشنودی؟ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن خود حدیثوں میں آیا ہے، روایات میں آیا، اور بار بار آیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو راضی رکھنا چاہتے ہو یا راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر یہ راضی تو وہ راضی، اگر وہ ناراض تو، اگر یہ ناراض تو وہ ناراض۔ پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو ہاتھ جا کر کے اپنے پیسے کا مظاہرہ، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہیں۔ انہیں راضی کرو۔ کہا جی ناراض تو نہیں ہے، تو پھر راضی رکھو۔ دوسرا جواب یہ ہوگا کہ راضی رکھو۔ اگر یہ راضی رہیں گے تو پروردگار راضی رہے گا۔ یہ میں احادیث اور روایات کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں ہے، اور یہ خطابت و شاعری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو خیالی سمجھ لیں کہ ہماری زبان ضرور ہماری ہے، لہجہ ہمارا ہے، الفاظ ہمارے ہیں، لیکن مفہوم حدیث کا ہے۔ اب ایک طویل روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ ایک نوجوان حالت مرگ میں ہے، بالکل سکرات کی منزل میں ہے، موت اور زندگی کی بیچ میں ہے، یہاں تک کہ اطراف کے لوگ بھی آ گئے ہیں، اور جس چارپائی پہ وہ لیٹا ہوا ہے سکرات کی منزل سے گزر رہا ہے، اس کے چاروں طرف وہ جیسے اپنے یہاں نہیں ہوتا کہ چارپائی پھیر دی جاتی ہے، قبلہ رخ کر دی جاتی ہے، اور واجب بھی ہے اگر آپ کے اختیار میں ہے مرنے والا تو اس کو قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، اور واجب بھی ہے شرعی حساب سے۔ اور لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پانی ٹپکاتا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہے، کوئی سوروں کی تلاوت کرتا ہے کہ ان کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ تو ایسے ہی اس جوان کے ساتھ ہوا کہ یہ موت اور زندگی کی کشمکش میں، لوگوں کا ایک ہجوم ہے اس کے چاروں طرف، اور سکرات کے بڑے سخت مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ کو اطلاع دی گئی، رسول رحمت تشریف لائے اور آ کر کے اس کے سرہانے کھڑے ہوئے، اس کی حالت دیکھی۔ ایک مرتبہ جو ہجوم و مجمع تھا اس پر طائرانہ نظر ڈالی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس مجمع میں اس مرنے والے جوان کی ماں بھی موجود ہے؟ تو ایک خاتون سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی ہوئی، تھر تھراتی ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس بدنصیب کی ماں۔ توجہ فرمائیے گا جانے گا، مرنے والا بیٹا، ماں اس کے پاس کھڑی ہو کے کہہ رہی یا رسول اللہ میں ہوں اس بدنصیب کی ماں۔ اب رسول رحمت ہیں، انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا بیٹا اس وقت کس کرب سے اور کس اضطراب اور بے چینی اور سختی کے مرحلے سے گزر رہا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ تم اسے معاف کر دو؟ تم ناراض ہو، معاف کر دو۔ اب جب یہ کہا کہ ناراض ہو تو اسے کہتی ہے کہ ہاں تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، نہ میں اس سے بات کرتی ہوں نہ یہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی ایک نفسیاتی طور پر جملہ عرض کر دوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے اور سماج کا حصہ ہوں، کوئی الگ سے ہمیں نہ خلقت ہوئی ہے اور نہ کوئی الگ کی میں مخلوق ہوں، لیکن ایک نفسیاتی جملہ عرض کر دوں، ماں بہت جلد راضی ہوتی ہے اور بہت دیر سے ناراض ہوتی ہے، اور یہ خدائی صفت ہے ماں باپ میں۔ جیسے اللہ ہے وہ بہت جلد راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے اور بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو آپ دعائے کمائل میں آپ ہر شب جمعہ کم سے کم پڑھتے ہوں گے
یا سریع الرضا، بہت سرعت کے ساتھ، بہت جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار کو آپ آواز دیتے ہیں۔ یا سریع الرضا، بہت جلد راضی ہونے والے خدا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، مجھے بخش دے کیونکہ میرے پاس سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے سوا کچھ نہیں، مناجات کرنے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ یا سریع الرضا، بہت جلد راضی ہو جانے والے، یہی صفت اللہ نے ہمارے والدین کے اس میں رکھی، جنہیں رب مجازی قرار دیا ہے کہ ماں باپ بہت دیر سے ناراض ہوتے ہیں اور بہت جلد اپنی اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ 6 مہینے سے بات چیت تک بند ہے، اس کا مطلب معاملہ سر سے اونچا ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ اور ہی ہے۔ تو وہ خود کہتی ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، سکرات میں ہے، احتضار کی منزل سے گزر رہا ہے، مرنے والا ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ بدنصیب ہمارا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں اور 6 مہینے سے بات چیت تک بند۔ اب رسول رحمت ہیں عزیزان گرامی، تو ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو؟ تو اب مرضی پیغمبر اسلام بھی ہے اور خود رسول رحمت بھی ہیں، اور ان کی مرضی اور منشا بھی ہے کہ یہ ماں اسے اس وقت معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے، آپ کی خوشنودی ہے، لہذا میں آپ کی مرضی کے تحت میں اسے معاف کر رہی ہوں، میں نے بھی معاف کیا میرے پروردگار۔ یہ تو ایک خاص مفہوم ہو گیا حدیث۔ اگر مفصل حدیث میں عرض کروں تو اس طریقے سے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے تو اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے اس جوان کے، اس سے پوچھتے ہیں تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، پہلے تو رسول اللہ نے کہا کہ ایک آیت اس کو تعلیم فرمائی، کہا اس کی تلاوت کرو، اس نے انکار کر دیا۔ کہا کلمہ پڑھو، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہا تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میرے سامنے ایک کریہ المنظر بدبودار انسان کھڑا ہوا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کر کے مجھ پر مزید خوف طاری ہوتا چلا جا رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، وہ دعا آپ کو مفاتی میں حاشیے مل جائے گی، 2 سطروں کی دعا ہے۔ کہا یہ دعا پڑھو، اس نے دعا پڑھی سے۔ اب جب دعا پڑھ چکا تو کہا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، اب وہی انسان جو کریہ المنظر تھا اب وہ خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بدن کی خوشبو جو ہے وہ ہمیں معطر کر رہی ہے، یعنی بالکل اس کے اپوزٹ ہے معاملہ۔ پھر ماں سے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بخش دو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس کرب، بے چینی اور اضطراب اور تکلیف سے گزر رہا ہے سکرات کی منزل میں۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ کہا ٹھیک، توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں کہا، ماں نے معاف کر دیا۔ اب رسول ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اگر ماں نے معاف کیا ہے تو اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے۔ ماں اگر راضی ہو گئی ہے تو اس سے اس کا خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ رسول اللہ نے مختصر سے خطبہ سا دیا وہیں کے اوپر، کہا کہ یاد رہے کہ ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا، اور اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں تو زندگی ہی میں انہیں راضی کر لینا۔ اگر ناراض ہیں تو تمہارا خدا تم سے ناراض ہے، چاہے جتنے بڑے آپ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، چاہے جتنے بڑے حاجی ہوں، چاہے پاجی ہوں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ پہلا مرحلہ ہے۔ اور آپ دوسری اہمیت دیکھیے قرآن کے اعتبار سے، انشکر لی والدیک، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ لفظ شکر ایک ہی استعمال ہوا ہے، ایک اپنے لیے بھی اور اس کے بعد اپنی مخلوق یعنی ہمارے والدین کے لیے۔ کتنا اہم ہے یہ مرحلہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا شکر، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، بلے والدین اور اپنے والدین کا۔ بہت آسان سا ترجمہ، اس میں کوئی بہت زیادہ قباحت بھی نہیں ہے، اتنی تو ہمارے یہاں معرب اردو جو بولی جاتی ہے عربی مکس والی، اس میں یہ تمام تر الفاظ آتے ہیں۔ انشکر لی والے والدین، میرا شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا، اور اس کے فوراً بعد کا اپنے والدین کا۔ اور لفظ شکر دونوں کے لیے ایک ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ امتیاز کر سکتا تھا، تفریق کر سکتا تھا کہ دیکھو میرا شکر تم اس طرح سے ادا کرو، ہماری عظمت کے تحت، ہماری بزرگی کے تحت، ہماری وحدانیت کے تحت، ہماری قدرت کے تحت سامنے رکھ کر کے، اور اپنے والدین کا ان کے اعتبار سے، ان کی عظمت کے اعتبار سے شکریہ ادا کرو۔ لیکن نہیں، ایک لفظ شکر استعمال کر کے بتایا ہے کہ جیسا شکر ہمارے لیے ہے ویسے ہی شکریہ اپنے والدین کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا۔